الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت رحمة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل قدر شرکائے محفل، طلباء کرام، علماء کرام، بالخصوص مسند انصاف پر تشریف فرما منصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نبی رحمت اور دکھی انسانیت. عالم اطراف اور اس کے تمام نقوش اور اس کی روشنائی جو اگر آج مجھے اور آپ کو چمکتی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی، چاند کی چمک، ستاروں کی دھمک جو پوری آب و تاب کے ساتھ برقرار ہے، یہ اس نبی رحمت کی رحمت کا صلہ ہے. اگر آج کسی کو اس نبی رحمت کی رحمت کا احساس نہ ہو سکتا ہو تو وہ عرب کی سرزمین پر تڑپنے والی ان معصوم بچیوں سے پوچھے جب کوئی جان کا دشمن نہیں، کوئی خون ریز بھیڑیا نہیں، بلکہ خونی رشتے سے استوار سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا اور قریب تھا کہ اس کی معصومانہ صداؤں سے زمین پھٹ پڑتی اور آسمان ٹوٹ پڑتا. نبی رحمت کی رحمت تو ایسی دکھی انسانیت سے پوچھو جن پر زمین اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود بھی تنگ پڑ چکی تھی. بھائی پر چڑھ دوڑتا تھا، بہنیں اپنے حقوق تو درے کنار زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور تھی. ہر ہاتھ دوسرے کے خون سے رنگین تھا. جس کی طاقت غلبہ پاتی وہی خدائی کے کام سر انجام دیتا اور فرعون و حامان کی المناک تاریخ دہراتا تھا. تاریخ انسانیت کا گلستان بالکل ویراں تھا. ہر پھول مرجھایا ہوا تھا. جہاں کوئی کلی نہ کھلتی تھی اور نہ کوئی بلبل چہکتی تھی. آخر کس کی رحمت نے دکھی ہر شے پر رحمت للعالمین والی نگاہ پھیری کہ ویران گلستان سرسبز ہو گئے، کانٹے موم ہو گئے، دشمن دوست ہو گئے اور خون کے پیاسوں نے اخوت کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ جس سے انسانیت میں جان آئی، دل دھڑکنے لگے، روح نکھرنے لگی. جو جفا کی تاریکی میں بھڑکنے والی انسانیت مہر و وفا بن گئی. اسی رحمت کو تو ایک شاعر جو بیان کرتا ہے: خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ارباب علم و دانش، تاریخ انسانیت رحمت کا یہ منظر پیش کرنے سے قاصر ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں سر جھکائے عاجزی کے ساتھ حرم مکہ میں داخل ہوئے. مشرکین نے سوچ چکے تھے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون. وہ ڈر کے مارے حواس باختہ ہو کر دل ہی دل میں موت کی کروہٹ محسوس کر رہے تھے، اس لیے کہ انہیں اپنے کیے ہوئے ظلم و جبر یاد تھے. لیکن انہیں کیا معلوم کہ وہ تو سید الاولین والآخرین ہے، رحمت کل اور رحمت کا مجسمہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں سر جھکائے عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے. سوچنے والے سوچنے لگے آج تو تلواریں چلے گی، آج تو گردنیں کٹے گی، آج تو مکہ کی گلیاں خون سے رنگین ہوگی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوتے ہی اليوم یوم المرحمہ فرما دیا اور لا تثریب علیکم اليوم فرما کر معافی کا اعلان بھی کر دیا. یہ رحمت کی انتہا یہ صرف یہاں تک محدود نہ تھی بلکہ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک میرے نبی رحمت ہی رحمت ہے، میرے نبی رحمت ہی رحمت ہے. اور صرف انسانیت تک محدود نہ تھی بلکہ روایات کو دیکھ کر عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ جس کی رحمت نے جس کی رحمت سے حقوق کی ایسی بالادستی ہوئی کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ فرما کر جانوروں کے حقوق تک متعین کر دیے. اور جس کی رحمت کا یہ عالم ہو کہ تلوار سوچ کر حملہ کرنے والے جان لینے والے کے ہاتھوں سے جب تلوار گر جاتی ہے اور وہ تلوار رحمت والے ہاتھوں میں آتی ہے تو کافر بھی کن
غیر آخذ کے الفاظ بول کر بزبان حال جو کہہ رہا تھا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ سامعین محترم، آج میں سینہ تان کر کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی رحمت، چاند کی چمک میرے نبی کی رحمت ہے، ستاروں کی دھمک میرے نبی کی رحمت ہے، سورج کی روشنی میرے نبی کی رحمت ہے، پھولوں کی مہک میرے نبی کی رحمت ہے، باروں بر کی رحمت، باروں بر میرے نبی کی رحمت ہے، دریاؤں اور سمندروں کی روانی میرے نبی کی رحمت ہے، ماں بہن بیٹی کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ ہاں وہ نبی جو جن و انس کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات و جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، شمس و قمر کے لیے بھی رحمت ہے، حجر و شجر کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہاں بلکہ میں تو بقائے کائنات کی وجود کا ضامن بھی نبی کی رحمت کو مانتا ہوں۔ سامعین محترم، آج ہمیں اسلامت والی سیرت سے سبق لے کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عذرائے ثلاثہ کی اس دکھی انسانیت کا دست بازو بننا ہوگا جو رحمت کی سزائیں لگا رہی ہے، اپنا حال تک بیان نہیں کر سکتی، اپنا حال تک بیان نہیں کر سکتی کہ بارشوں کی چند لہروں نے گھروں سے بے گھر کر دیا، فصلوں کو تباہ کر دیا، ذخائر کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو وارثین رسول بن کر اور نبی کے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میدان میں اتر کر اپنے اقوال و کردار سے ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نطق سرے گشت ملت بیزا سے پیدا، اقوام زمین ایشیا کا پاسبہ تو ہے، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی خلافت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی زمرہ مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔